میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چند دن پہلے مرزا مسرور کی منہ بولی بیٹی اور مرزا طاہر اور مرزا ناصر کی پوتی ندا ناصر کی ایک آڈیو لیک ہوئی، جس میں وہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کو بتاتی ہے کہ فلاں فلاں جماعت کے عہدیداران نے میرے ساتھ ریپ کیا اور مجھے انصاف چاہیے۔ وہ خلیفہ سے انصاف مانگتی رہی اور یہ کاغذی خلیفہ اسے چپ کروانے کے چکروں میں رہا اور طرح طرح کی دھمکیاں لگاتا رہا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے قادیانیت کہ جن میں ان کی اپنی لڑکیاں ان کے اس گند سے محفوظ نہیں اور نہ ہی یہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ندا نے آڈیو میں بتایا کہ 8 سال کی عمر میں اس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا، اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور ہفتے میں کئی بار اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیداران اسے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ناظرین کرام، اس آڈیو میں ایک اور بھی بہت اہم انکشاف ہوا۔ ندا ناصر نے آڈیو میں کہا کہ میں نے آپ کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا کہ کوئی تو کہتا تھا بچپن میں جب تمہیں غصہ چڑھتا تھا تو کوئی تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور سیٹ سے گرنے لگتا تھا۔ ناظرین اکرام، الفاظ پہ غور کریں۔ ندا مرزا مسرور سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا، یعنی مرزا مسرور کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا کہ مرزا مسرور کہتا تھا کہ جب تمہیں بچپن میں غصہ چڑھتا تھا تو میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور سیٹ سے گرنے والا ہو جاتا تھا۔ پلیز، یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں، یہ ان کی کلیئر کٹ جوابیں حسین جب ہاں یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا، کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ بس سیٹ سے گرنے لگا تھا۔ آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی۔ دیکھو جو بھی کرنا ہے ہاں، یعنی کہ ندا ناصر کے ساتھ جب بچپن میں یہ واقعات ہوتے رہے، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا تو اس پر اسے غصہ آتا تھا اور مرزا مسرور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا تھا۔ ناظرین اکرام، اس بات سے پتہ چلتا ہے یا تو مرزا مسرور اس کو سیکشولی ابیوز کرتا رہا اور اس پر ندا غصہ کرتی تھی تو مرزا مسرور ہنستا تھا، یا پھر ندا ناصر کو مرزا مسرور کے سامنے سیکشولی ابیوز کیا جاتا تھا اور اس کے غصہ کرنے پر مرزا مسرور ہنستا تھا۔ کتنا ظلم ہے ان لوگوں کا اور کیسے گھٹیا اور ظالم لوگ ہیں کہ اپنی بہنیں اور بیٹیاں ہی ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ندا ناصر کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ساتھ ہی یہ ذہنی مریض قسم کے قادیانی ملنگ مرزا مسرور کی طرفداری میں آ کے نعرے بازی کرنے لگ گئے تھے کہ ہمارا خلیفہ جی، ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، خلیفہ زندہ باد اور احمدیت زندہ باد، بلا بلا۔ لیں جی، یہ ایک مرزئی نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ ویڈیو سن کے میرا ایمان جماعت احمدیہ پہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ آپ ان لوگوں کی ذہنی حالت دیکھیں، یہ واقعی ملنگ ہے جن کی اس حد تک برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ انہیں صحیح غلط کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی۔ جس بات پہ انہیں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے اس بات پہ ان کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں، ادھر ان کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اور اس خوشی میں ان کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں۔ ڈوب بنو مرزئیو، بے شرمی کی انتہا ہے۔ ناظرین اکرام، اب اس مرزئی کا کمنٹ دیکھیں۔ اس نے لکھا ہے I never heard that someone is speaking like that to حضور, I am so shocked۔ اور پھر لکھا ہے this woman is sick۔ جی، تو یہ کہتا ہے میں سن ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح سے حضور کے ساتھ بولے، میں بڑا شاکڈ ہوں۔ اور پھر آگے اس نے لکھا کہ یہ عورت بیمار ہے۔ حد ہے مرزئیو، حد ہے۔ وہ اپنا رونا رو رہی ہے اس مفرور کے سامنے کہ میرا ریپ ہوا ہے، تمہارے سالے نے میرا ریپ کیا ہے، اسے سزا دو، اور وہ گھٹیا اسے آگے سے کہہ رہا ہے کہ تم چپ رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اگر تم چپ نہ رہی تو جماعت تمہارے خلاف جو بھی ایکشن لے گی میں انہیں نہیں روکوں گا۔ وہ لڑکی اتنے سال اس کی درندگی کا شکار رہی اور اب وہ لڑکی اپنے حق کے لیے بولے بھی نہ اور اپنے حق کا مطالبہ بھی نہ کرے۔ وہ تو صرف بول رہی ہے نا، ایسے کاغذی خلیفے کے سر میں جوتے پڑنے چاہیے جس گھٹیا طریقے سے وہ آڈیو میں اس کو دھمکا رہا ہے اور اس کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بیمار ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے وہ تم لوگ اسے پاگل اور بیمار کہنے لگ جاتے ہو۔ بیمار وہ نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کی اصلیت دنیا پہ ظاہر کر کے تم سب کو بیمار اور مفلوج کر کے رکھ دیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، اس کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے اسے تم لوگ پاگل اور بیمار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ ویسے بہت رونا روتے ہو تم لوگ رائٹس کا، یہاں اس عورت کے رائٹس کے لیے تم لوگوں کے منہ میں ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اس کے بعد یہ ایک اور مرزئی نے لکھا ہے جی، اس کی بدنیتی کا اندازہ اور بلیک میل کرنے کی سازش کا اندازہ
اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے خفیہ ریکارڈنگ کی تھی، اس کو بتا کر کہاں ریکارڈ کرنی چاہیے تھی۔ واہ مرزیو واہ، کیا ہی بات ہے تم لوگوں کی۔ اس بندے کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اسے مرزا مسرور کی جو ریکارڈنگ ہے نا، اسے سن کے بہت شرمندگی محسوس ہوئی ہے کہ خلیفہ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ خلیفے کو بتا کے ریکارڈنگ کرتی تاکہ خلیفہ اس قسم کی چولے نہ مارتا ریکارڈنگ میں۔ حد ہو گئی ہے مرزیو، ویسے حد ہے۔ کیسے الٹے دماغ سے چلتے ہو تم لوگ، تھوڑی سی غیرت کھا لیتے اور 4 لفظ اس لڑکی کے حق میں بھی لکھ دیتے، لیکن کہاں، ایسا کہاں کرنا ہے تم لوگوں نے؟ تم لوگ بس ذہنی مفلوج اور لال بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ناظرین اکرام، اب اس مرزائی کا کمنٹ دیکھیں۔ لکھتا ہے جی الحمدللہ اینڈ ادر پروف دیٹ خلافت احمدیہ از ٹروتھ، الحمدللہ احمدیت زندہ باد۔ اس مرزائی نے بڑا شکر ادا کیا ہے کہ ہماری جماعت کی ترقی ہو رہی ہے اور ہمارے کاغذی خلیفے اور اس کے چیلوں کی کرتوتیں دنیا کے 212 ملکوں تک پھیل چکی ہیں، وہ بھی اس آڈیو کی وجہ سے، اور اسے پروف ملا اس آڈیو سے کہ مرزیت واقعی سچی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اسے کیا پروف ملا اس آڈیو سے۔ یہ اس لیے فخر محسوس کر رہا ہے کہ ندا نے بتا دیا کہ مرزا مسرور سمیت سارے عہدیداران زانی ہیں، زنا کرتے ہیں اور مرزے کی پیروی کرتے ہوئے اس زنا کو پھیلا رہے ہیں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو ہی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اسی لیے جی اس مرزائی کو بہت فخر محسوس ہو رہا ہے اور اسے پروف مل گیا کہ واقعی مرزیت سچی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کی جو پیروی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان مرزائیوں کے بعد ان میں ایسی قسم کے مرزائی بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے مرزائیت اور مرزے کی ہر غلط چیز دیکھ کر یہی کہنا ہوتا ہے جی یہ فیک ہے، یہ فیک ہے۔ اب آپ یہ کمنٹ دیکھیں، فیکنیس الرٹ، دس از ناٹ دا وائس آف آور بلوڈ خلیفہ۔ آگے لکھا ہے فیک نون احمدی از ڈوئنگ فیک پروپیگنڈا اینڈ فالنگ اگین اینڈ لوزز۔ ناظرین اکرام، اس مرزائی کا کہنا ہے جی کہ یہ فیک ہے اور ہمارے خلیفے کی آواز ہی نہیں ہے۔ تو جی یہ خلیفے کی آواز پہچانے سے بھی گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آڈیو ہی ایسی جھٹکے دار تھی کہ انہیں مرزا مسرور کی آواز ہی بھول گئی، اور اس نے کہا کہ مسلمان ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ فیک ہے، اور اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کرنے کے بعد بار بار گرتے ہیں اور ہارتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آڈیو فیک نہیں ہے۔ اب تو جماعت نے بھی آفیشلی بیان جاری کر دیا ہے کہ آڈیو مرزا مسرور کی ہے، اور کیس بھی برطانوی پولیس میں پہنچ گیا ہے اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کے بڑے بڑے مربی اور چینلز بھی قبول کر چکے ہیں کہ یہ آڈیو مرزا مسرور کی ہی ہے۔ تو اب یہ جس نے کمنٹ کیا تھا اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ابھی یہ صرف چند کمنٹس دکھایا میں نے آپ کو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کمنٹس ہیں جس سے مرزیت کے گھٹیا پن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، کس طرح کے گھٹیا نیچ سوچ کے لوگ ہیں یہ، غیرت اور شرم تو ان کے پاس سے ہی نہیں گزری۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس لڑکی کے حق میں بات کرتے، اسے ہی بیمار اور پاگل کہنے لگ گئے۔ مرزائیوں، تھوڑی سی شرم کرو، کل کو تم لوگوں کی بہنیں بیٹیاں اگر ندا کی جگہ ہوئیں تو پھر تم لوگ کس منہ سے خلیفے سے انصاف مانگو گے، کس منہ سے انصاف کا مطالبہ کرو گے؟ تو پھر جب تم لوگوں کو خلیفہ کہے گا نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ریپ ہو گیا ہے تو چپ کر جاؤ، تو تب نعرے لگانا پھر کہ مرزا مسرور زندہ باد اور احمدیت زندہ باد۔ کس منہ سے پھر یہ نعرے لگاؤ گے؟ شرم کرنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ناظرین اکرام، کسی ایک مرزائی میں بھی ذرا سی غیرت نہیں تھی کہ کوئی ایک بھی ایسا مرزائی ہوتا جو اس لڑکی کے حق میں بات کرتا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مرزائیت کے لیے، اور خود کو سو کالڈ احمدیت جماعت کہنے والی، سچے اسلام کہنے والی جماعت جو ہے اس کی گندگی پوری دنیا پہ ظاہر ہو گئی ہے، اور بقول ندا صرف کنجر خانہ ہی کھلیا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت دے ان قادیانیوں کو، ان ذہنی مریضوں کو، ان ذہنی مفلوجوں کو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے آ گئے